کہے گا خواب کی طرح. جوان سے پوچھو تمہاری زندگی کیسے گزری, کہے گا خواب کی طرح. مولا فرماتے جو زندگی خواب کی طرح گزر جاتی ہے اس زندگی کے لیے اپنی ابدی زندگی کو تباہ و برباد نہ کیا کرو. آج مسئلہ یہ ہے ہماری محبت کا معیار بدل گیا, ہماری نفرت کا معیار بدل گیا, ہماری پسند اور ناپسند کا معیار بدل گیا. جن چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو اہل بیت پسند نہیں کرتے تھے, جن چیزوں سے ہم نفرت کرتے ہیں ان چیزوں سے اہل بیت نفرت نہیں کرتے تھے. ہماری زندگی کا جو آج اسٹیٹس ہے وہ نہیں ہے جو اہل بیت کی زندگی کا اسٹیٹس تھا. مولا علی کے لیے یہ باعث پرواہ نہیں تھی کہ مولا بڑے گھر میں رہے یا چھوٹے گھر میں رہے. مولا علی کے لیے اگر کوئی باعث عزت تھی, مولا ایک ایسے گھر میں رہنا چاہتے تھے جو گھر اطاعت خدا کے سائے میں بنا ہو. آج ہماری پسند کیا ہے, ناپسند کیا ہے؟ آج جوان جب نوکری ڈھونڈنے جاتا ہے تو کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ آج جب پیسہ کمانے کے پیچھے جاتے ہیں ہم کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ ہماری پسند اور ناپسند کو بنا کون رہا ہے؟ کیا علی بنا رہے ہیں یا ٹی وی بنا رہا ہے یا معاشرہ بنا رہا ہے یا دوست بنا رہے ہیں؟ ہماری پسند کیا ہے؟ اگر مالدار بن گیا تو میں کامیاب ہوں, اگر بڑی گاڑی مل گئی تو میں کامیاب ہوں. جوان کی پسند کیا ہے؟ اگر خوبصورت بیوی ملی تو میں کامیاب ہوں. خاتون کی پسند کیا ہے؟ کہتی اگر مالدار شوہر ملا تو میں کامیاب ہوں. لیکن سیدہ سے پوچھئے کہ آپ کی پسند کیا ہے؟ کتنے رشتے آئے سیدہ کے لیے, لیکن سیدہ نے کہا سیدہ کی پسند یہ ہے اگر مال نہیں ہے تو نہ ہو, بس عزت دار ہو, لوگوں کی نظر میں نہیں اللہ کی نظر میں. کیونکہ لوگ عزت گاڑی کو دیتے ہیں, لوگ عزت مال کو دیتے ہیں, لوگ عزت پیسے کو دیتے ہیں. اور یہ جوان اتنا بے وقوف ہے, یہ بزرگ اتنا بے وقوف ہے, یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس بڑی گاڑی ہے تو میں عزت دار بن جاؤں گا. یہ عزت تمہیں نہیں دی جا رہی, یہ اس لوہے کو دی جا رہی ہے, اس پہ چڑھ کے تو سفر کر رہا ہے. یہ عزت کچھ کاغذ کے ٹکڑوں کو دی جا رہی ہے. لیکن مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ہمارے چاہنے والے ایسے ہیں اگر دنیا کا مال و دولت انہیں دیا جائے, اگر آج امیر ہوں اور کل فقیر ہوں, ان کے چہرے پہ ذرہ برابر شکن نہیں آتی. کہا ایسے ہے کہ رات کو سوئے تھے, ان کے کاندھوں پر 2 مچھر کے پر تھے, اور صبح اٹھے ان کے کاندھوں سے 2 مچھر کے پر گر گئے. اور فرمایا ایسے شیعوں کو دیکھنے کے لیے میں امام مشتاق ہوں کہ ان کی زیارت مجھے کب ہوتی ہے. کچھ وہ ہیں جو مولا کو دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن کچھ وہ ہیں جن کو علی ابن ابی طالب دیکھنا چاہتے ہیں. مولا علی بڑی عجیب نشانیاں بتاتے ہیں. فرمایا لوگوں کی سوچوں سے پتا چلے گا کہ یہ علی والے ہیں کہ نہیں ہیں. نہ ان کے کپڑوں سے پتا چلے گا, نہ ان کے ہولیوں سے پتا چلے گا, نہ ان کے چہروں سے پتا چلے گا, ان کی سوچ سے پتا چلے گا, ان کی زندگی کے فیصلوں سے پتا چلے گا. اس نے 70 سال 50 سال 20 سال جو زندگی گزاری اور جتنے ایکشن اور فیصلے لیے, ان کے فیصلوں کی بنیاد علی کی سوچ تھی, اللہ کی عبادت تھی یا معاشرے کی سوچ تھی. آج ہماری سوچ کیا ہے؟ مولا علی آپ بتائیے کہ آپ کا شیعہ کون ہے؟ سمپل سا جواب, جس طرح صراط مستقیم کے لیے خدا نے کہا ایک ایسا راستہ جو سیدھا ہے, مولا علی بھی ایک جملہ فرماتے ہیں بلکہ ایک لفظ میں بتاتے ہیں کہ میرا شیعہ کون ہے. مولا آپ کا شیعہ کون ہے؟ امام نے فرمایا جس کے وجود میں عقل ہے وہ میرا شیعہ ہے, اگر عقل نہیں تو میرا شیعہ نہیں. مولا کیا مطلب؟ جس انسان کو خدا نے انسان بنا کے بنایا اور بھیجا, کیا اس میں عقل نہیں ہوگی؟ تمیز حیوان و انسان یہی ہے کہ یہ صاحب عقل ہے. فرمایا نہیں, اگر یہ صاحب عقل ہوتا تو خدا کبھی نہ کہتا اولئک کالانعام بل ہم اضل. قیامت کے دن اسی انسان کو اٹھایا جائے گا, لیکن خدا کہے گا یہ انسان نہیں ہے, یہ حیوان ہے, بلکہ حیوان سے بدتر ہے. مولا ذرا اور وضاحت کریے, ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہم صاحب عقل ہیں؟ فرمایا تمہارے فیصلوں سے پتہ چلے گا کہ جو تم نے زندگی میں سٹیپ اور فیصلہ اٹھایا اس کی بنیاد عقل تھی یا وہم تھی. 80% آف لوگ جو دنیا میں رہتے ہیں ان کے فیصلوں کی بنیاد وہم ہے. لوگ آئے مولا کے پاس, مولا امیر شام بڑا عقل مند ہے. امام نے کہا کیوں؟ کا حکومت بھی بچائی, تخت بھی بچایا, آپ کے تمام تر علاقوں پر بھی قبضہ کیا, آپ کے سچے سچے صحابیوں کو بھی دنیا سے اٹھا لیا اور شہید کروا دیا. مولا آپ کے پاس کیا رہا؟ مولا فرماتے اسے عقل نہیں کہتے جو اپنے تخت کو بچائے, اسے عقل نہیں کہتے جو اپنی حکومت کو بچائے, اسے عقل نہیں کہتے جو اپنا مال بچائے, اسے عقل نہیں کہتے جو اپنی اولاد کو بچائے. عقل وہ ہے جس سے تمہارا ایمان بچے. پھر امام نے
امام نے جملہ فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل مند وہ ہے جو اپنی عقل سے دنیا کو نہ بچائے بلکہ اپنی عقل سے اپنی آخرت کو بچائے۔ ما عبد بہ الرحمن، جس سے رحمان کی عبادت کی جائے۔ آج مومن اپنی 20 سال کی زندگی، 40 سال کی زندگی اور جوان اپنی زندگی کے فیصلوں سے سمجھ سکتا ہے کہ میں عقل مند تھا یا جاہل تھا۔ کیسے پتا چلے گا؟ آپ نے شادی کی، دیکھیے آپ نے فیصلہ عقل کی بنیاد پر کیا تھا یا وہم کی بنیاد پر کیا تھا۔ اور عجیب جملہ مولا فرماتے ہیں عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی دنیا بھی تباہ اور لوگوں کا جسم بھی تباہ ہوتا ہے۔ یعنی شوگر کا مریض، بلڈ پریشر کا مریض، ہارٹ اٹیک، جتنی بیماریاں ہوتی ہیں مولا فرماتے ہیں عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر عقل ہوتی یہ بچ جاتا، کیونکہ اس کے وجود میں عقل نہیں ہے، اسی لیے یہ اپنا جسم بھی بیمار کرتا ہے، یہ اپنی روح کو بھی بیمار کرتا ہے، اور دنیا سے جاتے جاتے ایک بیمار جسم قبر میں چھوڑ کر جاتا ہے اور ایک بیمار روح جہنم میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کہ مولا کیسے پتا چلا؟ ڈیسیجن سے۔ آپ نے شادی کی آج سے 20 40 50 سال پہلے، سوال یہ ہے یا جو شادی کرنا چاہتا ہے بنیاد عقل ہے، ہمارے اندر پہلا جو فیصلہ آتا ہے ڈیسیجن میں کس سے شادی کروں، پہلا سوال کیا آتا ہے؟ حسین ہو، ہاں خوبصورت ہو۔ اگر نراقی فرماتے ہیں کتنا بے وقوف ہے جو فنا سے محبت کر رہا ہے، جس کا نام ہی فنا ہے، جو ختم ہونے والی چیز ہے اس سے محبت کر رہا ہے۔ کہ اگر عقل مند ہوتا تو بقا سے محبت کرتا۔ اہل بیت نے کبھی فنا سے محبت نہیں کی۔ اگر دنیاوی عقل سے دیکھو گے تو امام حسین کا کربلا میں جانا صحیح نہیں تھا۔ اگر دنیاوی عقل سے دیکھو گے امام نے بچے بھی شہید کروائے، مولا کا مال بھی گیا، جان بھی گئی، سب کچھ گیا، لیکن اگر الہی عقل سے دیکھو گے تو حسین سے بڑا کوئی کامیاب نہیں تھا۔ عقل دنیاوی کا فیصلہ الگ ہے جسے ہم وہم کہتے ہیں، عقل الہی کا فیصلہ الگ ہے جسے ہم علم کہتے ہیں۔ اگر اس عقل سے انسان فیصلہ کرے، زندگی میں تکلیفیں تو آتی ہیں لیکن کیونکہ عقل الہی ہے، وہ عقل بتاتی